السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، پچھلے ولاگ کے حوالے سے ہم مزید کچھ آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. جو ہم نے کہا تھا وہ آپ نے پورا کیا، اور تنہا آپ ہی نے پورا نہیں کیا، اب تو چند ہزار ہیں یا چند سو ہیں، بحیثیت قوم کروڑوں لوگوں نے وہی کیا جو ہم نے کہا تھا. وہ کیا ہے یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن چونکہ ہم بات بھولتے نہیں ہیں کسی بھی موقع پر آپ کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، تو آپ کو یہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ ظفر صادق صاحب، جن کی جو ذات ہے وہ محتاج تعارف نہیں، انہوں نے لیگل نوٹس دیا ہے اپنے وکیل کی تھرو. وہ اس کی تفصیل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. یہ ایڈریس کیا گیا نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو، اور انہوں نے کہا ہے: رسپیکٹڈ سر، انڈر دا انسٹرکشن آف دا ظفر صادق سن آف محمد اقبال. یہ چونکہ ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں، ریزیڈنٹ آف ہاؤس نمبر سو اینڈ سو، آئی ہیئر بائی serve upon you legal notice of the following contents. یہ ہے جی 7/2/2004 کا، الیکشن سے ایک روز پہلے. وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو بینک انسٹرکشن سرکولر نمبر 1995 ڈیٹڈ 14/3/1995 اینڈ ججمنٹ آف آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور ان ریٹ پٹیشن نمبر سو اینڈ سو، مائی میڈیکل سیلنگ واز ٹو be fixed after my retirement from bank service on national and point-to-point basis as done in the case of serving employees. That the purpose of implementation of above judgment of the Lahore High Court and subsequently banks CPLA dismissed by the Honorable Supreme Court, I sent my application تھرو رجسٹرڈ پوسٹ آن 27، یہ غالباً 2 ہے یا فروری ہے 2024، ود دا ریکویسٹ ٹو کائنڈلی فکس مائی پوسٹ ریٹائرمنٹ میڈیکل فیسلٹی ان اکارڈنس ود دا اسپرٹ آف ابو سیڈ سرکولر اینڈ دا ججمنٹ آف دا آنریبل لاہور ہائی کورٹ ایز نوٹڈ ابو. That since a residerable time has lapsed and there is no response from your side, I am under the instruction of my client sending you this legal notice for compliance of the Lahore High Court orders within 2 weeks. Otherwise, I shall be constrained to file contempt application for initiating criminal proceeding against you for deliberate and willful denial, refusal of honor the judgment of لاہور ہائی کورٹ. مختصراً یہ بتا دوں، سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ کہ یہ جو میڈیکل فیسلٹی ہے اس کے حوالے سے جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کی تناظر میں عمل درآمد نہ کرنے پر انہوں نے نوٹس دیا اپنے وکیل کی وساطت سے توہین عدالت. اب آ جاتے ہیں ہم، کل انتخابات ہو گئے. آج اس وقت جو ہے انتخابات مکمل جو ہے وہ نہیں ہوئے، لیکن اس میں ریزرویشن ہوئی. اگر آپ یاد کریں کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہاں جو ہے ووٹ ڈالیں اور جوش و ولولہ کے ساتھ وہاں جائیں. ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. تو نہ صرف آپ نے بلکہ پوری قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ زندہ قوم ہے. اور پھر اس کے بعد ایک پارٹی جسے باہر رکھا گیا اور اس کے جو لوگوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا، اور پھر جو رزلٹ آنے شروع ہوئے، چونکہ ان کا نشان نہیں تھا تو وہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سر فہرست تھے. پھر پراسرار انداز میں گنتی بند کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا رہا، اس کے پس پردہ کیا کہانیاں ہیں، اور اب تک رزلٹ کیوں نہیں آ سکے. اور جو لاکھوں کی کئی ہزار کی لیڈ لینے والے لوگ جو ہیں
جو جیت رہے تھے وہ ان کی جیت شکست میں کس طرح بدلی. آپ غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بھی عطا کیا ہے اور قوت بینائی بھی دی ہے, قوت سماعت بھی دی ہے. آپ اچھی طرح آگاہ ہوں گے. لیکن میں آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جس طرح اور تو میرا ان باتوں سے تعلق نہیں, لیکن اب جو ایک شکل ممکنہ طور پر گیون سرکمسٹانسز میں بنتی ہے وہ ایک مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے, اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بنے گی. اور رحمان باجوہ صاحب جو حقیقہ کے صدر ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ آپ کا وار جو ہے نا وہ کاری رہا ہے. آپ نے جو ہے وہ معاملات کو بھانتے ہوئے گزشتہ دنوں مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی, انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی. اب آپ کم از کم اس پوزیشن میں ہیں کہ بننے والی حکومت جو ہے اس کے آگے آپ اپنا مطالبہ رکھ سکیں گے, اور اگر وہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا تو وہ ان کے سر پہ قرض تو بہرحال رہے گا, اخلاقی دباؤ تو ہوگا. لیکن اگر یہی ہمارے جو دوسرے ساتھی پی ٹی سی ایل پینشنر جو ہیں وہ بائی کاٹ کا سوچتے رہے تو اب وہ کہاں کھڑے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.